جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، یہ تو سب ہم جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیا میں اطاعت و بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ عبادت اہل اسلام کا تشخص ہے، ریاضت مسلمانوں کا امتیاز ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت بھی ہے، جو شخص خدا ترس ہوتا ہے وہ اللہ کا مقرب اور محبوب ہوتا ہے۔ اس کی مشقتیں زیادہ ہوا کرتی ہیں، اس کا مجاہدہ اعلیٰ درجے کا ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک حضرات انبیاء کرام کی تاریخ شاہد ہے۔ حضرات انبیاء کرام نے جتنی تکلیفیں اللہ کے راستے میں اٹھائی، کسی اور نے اس کی جھلک بھی نہیں دیکھی۔ حضرات انبیاء کرام کا ہر عمل عبادت تھا، ان کی ہر ادا عبادت سے متصف تھی، ان کی ہر ادا عبادت سے متصف تھی۔ گویا کہ وہ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے حقیقی مصداق تھے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا گیا: قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے نبی کہہ دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے، میری نماز، میری قربانی، میرا زندہ رہنا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ عید الاضحیٰ جسے ہم اور آپ بقرعید کے نام سے جانتے ہیں، انہی حضرات انبیاء کرام میں سے دو جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک بتگر، ایک ساز باپ کے گھر میں پیدا کیا، اور بچپن ہی سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس جلیل القدر نبی کو امتحانات کی دنیا میں لگا دیا اور حکم دیا: اے ابراہیم، پہلے تم اپنے گھر میں میری خدائی کا اعلان کرو، پھر نمرود کے دربار میں جا کر میری وحدانیت و حقانیت کا پرچم لہراؤ۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے تو اپنے والد آزر سے ان بتوں کے پوجنے کی وجہ معلوم کی اور کہا: یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے میرے ابا جان، آپ کیوں ان بے جان پتھروں کی عبادت کرتے ہیں؟ کیا آپ نہیں جانتے یہ سنتے نہیں ہیں، یہ دیکھتے نہیں ہیں؟ آپ نے تو ان کی آنکھیں بنا دی ہیں لیکن یہ دیکھ نہیں سکتے، یہ اتنے کمزور اور بے بس ہیں، ان سے آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اتنا سنتے ہی آزر تیش میں آ کر کہنے لگا: لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا۔
اے ابراہیم اگر تم نے اپنی عادت نہیں بدلی، اگر تم اپنی حرکت سے باز نہیں آئے اور تم یوں ہی سوالات کرتے رہے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا اور اپنے گھر بار سے نکال دوں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا خوب جواب دیا، کہا اے میرے ابا جان اس میں کون سی بڑی بات ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے، میں تو اپنے مالک حقیقی کی تلاش میں دنیا اور اس کی تمام چیزوں کو قربان کر دوں گا۔ اور کہا سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، اے میرے ابا جان آپ میرے والد محترم ہیں، ابھی تک آپ میری ذمہ داریوں کو بخوبی نبھاتے آئے ہیں، لہٰذا میں آپ کے بھگانے سے پہلے ہی چلے جا رہا ہوں اور میں یہ بات بتائے دیے جا رہا ہوں، میں آپ کے لیے اپنے رب سے آپ کی مغفرت کی درخواست کروں گا، کیونکہ انہ کان بی حفیا، میرا رب بڑا ہی ہمدرد ہے، بڑا ہی مہربان ہے۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا رہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر بڑھتی رہی، یہاں تک کہ آپ 80 سال سے زیادہ عمر کے ہو گئے۔ اللہ کی قدرت میں غور تو کیجیے، ابھی تک آپ کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، آپ کا کوئی سہارا نہیں تھا، آپ کا کوئی وارث نہیں تھا، اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد کی کمی محسوس ہونے لگی، اور دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا اگر اللہ تبارک و تعالی ایک نیک و صالح اولاد عطا فرما دیتے تو بڑا احسان ہوتا، جو میرے بعد میرے مشن کو سنبھالتا، جو میرے بعد دین کے چراغ کو روشن کیے رہتا، جو میرا وارث بنتا، جو میرے بڑھاپے کا سہارا بنتا۔ آپ نبی تو تھے ہی، نا امیدی خلاف شان تھی، اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر عرض کیا اے اللہ آپ تو بخوبی جانتے ہیں، آپ تو خوب جانتے ہیں، آپ تو ہمارے حال کو بخوبی جانتے ہیں، ہم اولاد کی نعمت سے ابھی محروم ہیں، ہماری جھولی ابھی خالی ہے، آپ ہمیں ایک نیک و صالح اولاد عطا فرما دیجیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما دیا، اور قرآن میں یہ اعلان ہوا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، اے ابراہیم تم نے ہم سے نیک و صالح اولاد مانگی تھی، ہم اس کو نیک بنانے کے ساتھ ساتھ حلیم اور بردبار بھی بنائیں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں اسے امتحان کی وادیاں طے کرنی ہے، ہم اسے حلیم بردبار بنائیں گے تاکہ یہ امتحان کی پریشانیوں کو جھیل سکے، اس کی دشواریوں کو پار کر سکے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہو گئی، اور دھیرے دھیرے وقت گزرتا رہا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر بڑھتی رہی، یہاں تک کہ آپ اس قابل ہو گئے ماں باپ کی خدمت کریں، ماں باپ کے کاموں میں شرکت کریں، والد کا سہارا بنے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اے ابراہیم اپنے لخت جگر، اپنے نور نظر کو میری راہ میں قربان کر دو، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو میری راہ میں قربان کر دو۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ذرا غور تو کیجئے، کس کی قربانی کا مطالبہ کیا جا رہا تھا، کسے قربان کرنے کے لیے کہا جا رہا تھا؟ وہ لخت جگر جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے میں مانگا تھا، وہ نور نظر جو آنکھوں کا تارا تھا، وہ لخت جگر جو دل کا ٹکڑا تھا۔ ذرا غور تو کریے کیا منظر رہا ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اس واقعے کو بیان کیا، اس خواب کو بیان کیا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا خوب جواب دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لڑکے سے کہا یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تمہیں اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہوں، تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔
تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اے میرے ابا جان، قال یا ابت فعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان آپ میری رائے کیوں معلوم کر رہے ہیں، آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں، آپ اس کام کو کر گزریے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس بات کو سن کر مطمئن ہو گئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر قربان گاہ کی طرف چلے۔ ادھر وہ چلے تو ادھر شیطان آ کر حضرت حاجرہ کے پاس آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف بھڑکانا چاہا۔ جب ادھر ناکام ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا اور کہنے لگا، ارے میاں کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو بیٹے کو قربان کرنے؟ بھلا کوئی باپ اپنے بیٹے کو قربان کرتا ہے؟ یہ اللہ کا کیسا فیصلہ ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو قربان کر دے؟ یہ اللہ کا فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ اللہ کا حکم ہو ہی نہیں سکتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ شیطان مردود ہے، یہ خبیث ہے، یہ مجھے اللہ کے اس کام کو انجام دینے سے روکنا چاہتا ہے، مجھے اس امتحان میں ناکام کرانا چاہتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر سے مار بھگایا، پھر آ کر بہکانا چاہا، پھر مار کر بھگایا، پھر آ کر بہکانا چاہا، پھر مار کر بھگایا، پھر آ کر بہکانا چاہا، پھر مار کر بھگا دیا۔ اور یہ آپ حاجیوں سے پوچھئے، ہر شخص یہ عمل کرتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل بہت ہی پسند آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کو قیامت تک جاری کر دیا۔ ہر شخص، ہر حاجی سے پوچھئے، وہ رمی جمار ضرور کرتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان گاہ تک لے کر پہنچ گئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لٹا دیا اور پیشانی کے بل لٹا دیا اور آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ کہیں بیٹے کی محبت مجھ سے اس کام کو انجام دینے سے روک نہ دے، کہیں بیٹے کی محبت مجھے اللہ کے حکم کو انجام دینے سے روک نہ دے، کہیں بیٹے کی محبت کہیں مجھے اللہ کے امتحان میں ناکام نہ کر دے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے گلے پر چھری رکھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک میڑے کو رکھ دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اے ابراہیم، فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ۔ جب ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا، تو ہم نے پکارا، اے ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، اور ہم اسی طرح احسان کرنے والے کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ آج ہم امتحان دیتے ہیں، ہمارے طلبہ امتحان دیتے ہیں، مدرسے کے لڑکے امتحان دیتے ہیں، کالج کے طلبہ امتحان دیتے ہیں، ہر شخص یہی کہتا ہے امتحان کا پرچہ بڑا مشکل تھا، بڑا دشوار تھا، لیکن یہاں امتحان لینے والا کہہ رہا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ تو کھلی ہوئی آزمائش ہے، یہ امتحان بڑا ہی سخت ہے، یعنی امتحان لینے والا خود کہہ رہا ہے امتحان بہت سخت تھا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ذرا غور تو کیجئے کیا منظر رہا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو قربان کرنے کو چاہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کامیاب کر دیا اور اعلان کیا، اے ابراہیم تم کامیاب ہو گئے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قربانی کی بہت بڑی فضیلت ہے اور اس کے نہ کرنے پر بہت بڑی وعید ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من وجد ساعتا فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، جو قربانی کرنے کی استطاعت رکھے اور قربانی پھر بھی نہ کرے تو وہ ہمارے عیدگاہ کے پاس سے بھی نہ گزرے۔ یہ اللہ کے رسول خود فرما رہے ہیں، جو استطاعت رکھے، جو صاحب نصاب ہو، اور اس میں صاحب نصاب 5 چیزیں دیکھی جائیں گی۔ ایک تو سونا چاندی دیکھا جائے گا، ایک تو مال تجارت دیکھا جائے گا، ایک نقد دیکھا جائے گا، یعنی نقد یعنی کیش، ایک ضرورت سے زائد مال دیکھا جائے گا۔ یعنی ان تمام چیزوں کو ملا کر اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو وہ صاحب نصاب ہوگا۔ جس طرح رمضان میں یعنی زکوٰۃ تو کبھی بھی ادا کی جائے گی جب سال گزر جائے، رمضان میں شرط نہیں ہے، جب سال گزر جائے اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ تو لیکن قربانی کا جو نصاب ہے اس پر سال گزرنا شرط نہیں ہے، جب اس کے پاس جب وہ استطاعت کے قابل ہو وہ قربانی کرے۔ یعنی 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک دیکھا جائے گا۔ اگر اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت آ جائے، اب ہر سال تو الگ قیمت ہوتی ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا، اس کو پوچھنا پڑے گا۔ اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت اس کے پاس موجود ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر پھر بھی نہ کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من وجد ساعتا فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، جو استطاعت رکھے پھر بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے عیدگاہ کے پاس سے بھی نہ گزرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سنت ابراہیمی کو ادا کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ وہ سب کا مالک ہے، وہ سب کا مالک ہے جس کا عرش معلیٰ۔